بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. بیٹا سلامت رہو، بہت خوبصورت پڑھتے ہو ماشاءاللہ. اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہاری آواز میں مزید حسن عطا فرمائے. یہ میری دعا ہے تمہارے لیے. بہت خوبصورت پڑھتے ہو ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال، اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ناظرین ایک ایسی پاک، ایک ایسی ممتاز ہستی کا تذکرہ پاک ہے جنہیں دنیا شیخ المشائخ، شجاع طریقت، متمکن اندر شریعت، انتہائی بلند ہمت، سلطان الاولیاء، سلطان الملت، بدر السالکین، خیر التابعین اور باقدر شخصیت، جنہیں دنیا پہلی صدی ہجری میں ایک انتہائی ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور رہتی دنیا تک دیکھتی رہے گی، اور سر جھکا کر ان کا جب نام لیتی ہے تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے آپ کو پکارتی ہے. آپ کی ولادت باسعادت فارس میں ہوئی. آپ کا اسم مبارک حبیب اور کنیت ابو محمد. آپ کو اجمی ناظرین اس لیے کہا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ آپ قرآن کے بعض الفاظ درستگی سے ادا نہیں کر سکتے تھے، یعنی عربی نہیں جانتے تھے، لیکن کمال بات یہ ہے کہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو خود اجمی ہوں مگر میرا دل عربی ہے. آپ کا شمار اس وقت کے عظیم مشائخ میں ہوتا تھا. آپ کی ابتدائی توبہ اور بیعت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ہوئی. تاریخ بتاتی ہے ناظرین کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی دور بہت ہی زیادہ حسین، یعنی اس اعتبار سے کہ بڑی آپ کے پاس فراغی تھی، بڑا مال تھا آپ کے پاس، آپ انتہائی امیر تھے، دنیاوی مشاغل میں بہت زیادہ مشغول رہا کرتے تھے. اہل بصرہ کو آپ رقم دیا کرتے تھے اور رقم پر آپ نفع لیا کرتے تھے. اور ہوتا یہ تھا ناظرین کہ جب کوئی مقروض پیسے لوٹاتا نہیں تھا تو آپ اس وقت تک اس کے پاس سے نہیں چلتے تھے جب تک کہ آپ اپنی رقم لے کر واپس نہ لوٹیں. اب ایک واقعہ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ واقعہ ایسا ہے جو آپ کی زندگی کا یو ٹرن ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کا ایک پراپر یو ٹرن ہے، جس کے بعد آپ ایسے پلٹے صاحب کہ پلٹ کر پھر کبھی آپ نے اپنی پچھلی زندگی کی طرف نہیں دیکھا. اور واقعہ کیا ہے ذرا توجہ سے سنیے. قصہ یہ ہوا ناظرین، آپ چونکہ مقروضوں کو قرض دیا کرتے تھے اور اس کو وصول کرنے کے لیے جاتے تھے، تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ ایک مقروض کے گھر پہ پہنچے تو وہ اپنے گھر پہ موجود نہیں تھا. اس وقت اس کی بیوی گھر پہ موجود تھی. اس نے کہا کہ اس وقت گھر پہ ظاہر ہے وہ موجود نہیں ہے اور دینے کو بھی کچھ نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے ایک بھیڑ کاٹی ہے، اس بھیڑ کا گوشت تو ہم نے کھا لیا ہے، لیکن اس کی سری ہمارے پاس موجود ہے، آپ اگر چاہیں تو یہ لے کر چلے جائیں. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سری کو لیا اور لا کر اپنی بیگم کو دیا کہ اس کو پکا لیں. اب ہوا یہ ناظرین کہ اس سری کو پکانے کے لیے گھر میں لکڑیاں موجود نہیں تھیں، آٹا بھی موجود نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک کام کرتا ہوں کہ کسی اور مقروض کے پاس جاتا ہوں، نفع کی رقم اس سے لیتا ہوں اور یہ تمام چیزیں خرید کر میں لے کے آتا ہوں اور تھوڑی دیر میں لوٹتا ہوں. بہرحال وہ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ گئے. اس کے بعد ہوا یہ ناظرین کہ جیسے ہی بیگم نے سری پکانے کا سلسلہ شروع کیا تو اسی دوران ایک سائل آپ کے دروازے پر آیا اور آ کر اس نے دستک دی اور سوال کیا. جیسے ہی آپ سے سوال کیا تو آپ نے اسے منع فرما دیا اور منع فرماتے ہوئے اسے لوٹایا اور یہ کہہ دیا کہ تو مجھ سے لے کر کیا امیر ہو جائے گا، مگر ہاں ہم غریب ضرور ہو جائیں گے. یہ جملے آپ نے ادا کر دیا. اب ہوا یہ ناظرین کہ یہ سائل دروازے پر موجود ہے، توجہ رہے آپ کی، اور وہاں پر بیگم جو ہیں وہ ہنڈیاں پکا رہی ہیں. جیسے وہ ہنڈیاں پکا چکتی ہیں اور ہنڈیاں نکالتی ہیں تو بیگم ایک دم چیخ مارتی ہیں، چلا کر یہ کہتی ہیں کہ کیا معاملہ ہو چکا، یہ عجیب سی کوئی بات ہو گئی ہے. آپ نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا تو آپ نے بتایا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تو خون بن گیا ہے، یعنی اب ہم کیا خون پیئیں گے؟ یہ سوال بیگم نے آپ سے کیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بس یہ جو بات جس وقت آپ نے کہی ہے ناظرین، تسلسل میں آپ نے ایک اور جملہ کہہ دیا کہ آپ کی کنجوسی اور آپ کے بخل کی وجہ سے بنیادی طور پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے.
ناظرین کرام یہ جملہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا سننا تھا کہ آپ کے دل کی کیفیت بڑی عجیب سی ہو گئی، تبدیلی آ گئی، یعنی آپ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوئے اور اس وقت آپ نے دل میں اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دی اور اپنی بیگم سے یہ کہا کہ گواہ رہنا کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی اتنی شدید ضرب تھی ان کی بیگم کے اس جملے کی کہ آپ کی کنجوسی اور آپ کے بخل کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا ہے، دل کی دنیا فوراً ہی تبدیل ہو گئی۔ اور ہوا یہ ناظرین کہ آپ وہاں رکے نہیں بلکہ آپ فوراً گھر سے نکلے اور یہ سوچ کر نکلے کہ آج جتنے بھی قرض دار ہیں میں سب کا قرضہ معاف کر دوں گا، جتنے پیسے نفع کے ان سے لینے ہیں وہ بھی ان کو جو ہے منع کر دوں گا، یہاں تک کہ جتنا میرا مال ہے میں سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ اچھا جی، اب یہاں تک تو آپ پہنچ گئے، اب ذرا میرے ساتھ اور چلیے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں راستے میں جیسے وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے راستے کے اندر کھیل کود کر رہے تھے۔ اچھا بچے چونکہ ظاہر ہے راستے میں جب کھیلتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو راستہ گھیر بھی لیا کرتے ہیں۔ اب وہ بچے کیسے بچے ہوں گے کہ جیسے انہوں نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو پکار کے کہا کہ راستہ چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ حبیب اجمی کے پیروں کی گرد ہم پر پڑ جائے۔ یہ جملے آپ نے سننے تھے، آپ کے دل کی کیفیت ایک دم تبدیل ہو گئی، یعنی جو چوٹ لگنا ہوتا ہے نا ناظرین، وہ چوٹ لگنے والی بات ہو گئی کہ اب بچے مجھے اس طرح پکاریں گے۔ آپ پھر نہیں رکے اور وہ جو توبہ تھی اس راستے پر مزید چلے اور چلتے چلتے آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک پہنچ گئے۔ اب جیسے ہی پہنچے وہاں پر جا کر آپ نے اپنی دل کی ساری کیفیت جو تھی وہ بیان کی کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے اور اس طریقے سے مجھے کہا گیا اور اس طرح کے جملے سننے کو ملے۔ وہ بات ہے نا ناظرین کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بس وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نگاہ آپ پر پڑی ہے، آپ کے دل کی پوری کیفیت تبدیل ہو گئی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اب جو آپ پلٹتے ہیں وہ ذرا سننے والی بات ہے ناظرین۔ یعنی کچھ لمحے پہلے جو بچے اس راستے میں کھیل رہے تھے اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ راستہ چھوڑ دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے قدموں کی گرد ہم پر پڑ جائے، وہی بچے کھیل رہے ہیں ناظرین اور وہی حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چند لمحوں کے بعد پلٹتے ہیں اور جیسے ہی اس راستے سے واپس جانا شروع کرتے ہیں تو وہی بچے پکار کے کہتے ہیں کہ راستہ چھوڑ دو، اس لیے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اب ہماری گرد ان پر پڑ جائے اور ہم گناہ گار ہو جائیں۔ یہ جملہ ناظرین سننا تھا تو آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو اتنا کریم ہے کہ کچھ لمحے پہلے یہ بچے میرے بارے میں کچھ کہتے تھے، اب جب میں نے توبہ کر لی تو یہ میرے بارے میں اتنا حسن ظن لیے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ انتخاب ہے ناظرین جو اللہ کی طرف سے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں چن لیا کرتا ہے۔ لمحے بھر پہلے انسان کچھ ہوتا ہے اور لمحے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے کہ جس کے بارے میں پھر دنیا پکار کے گواہی دیتی ہے کہ اب ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے کیونکہ اللہ کے نیک، مقرب اور پیارے بندے آ رہے ہیں۔ آج ناظرین انہی پہ گفتگو ہوگی اور انہی کی بارگاہ میں ہم بس ہدیہ تہنیت پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوائیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات میرے بائیں جانب موجود اور ایک شخصیت میرے دائیں جانب موجود۔ پہلی شخصیت آپ کے، ہمارے، ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت، ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خاں صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، بزرگ شخصیت محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاں داد صاحب موجود ہیں۔ آپ سب کو میں السلام علیکم کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان میں سحری کے موقع پہ بہت ہی حسین ابتدا میرے بھائی شیر میاں داد نے کی۔ کیا خوبصورت سما باندھا، بس یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان تمام باتوں کو، کیونکہ اصل مقصد اس ذکر کا یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تمام اذکار مقبول ہو جائیں۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات آغاز کرتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ
آپ اجمی ہیں لیکن حبیب ہیں. کیا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. جنید صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اور شعر میاں داد نے بھی ہمارے سننے والوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا. یہ آپ بزرگوں کا صدقہ ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ جو آپ بزرگ تشریف فرمائیں بس یہ آپ لوگوں کا صدقہ ہے. آج ہم جو مقدس گفتگو کرنے لگے ہیں اس ضمن میں سننے والوں دیکھنے والوں سے میں کہوں گا کہ ذرا توجہ سے کان لگا کر دل کی گہرائیوں سے ان باتوں کو سننے کی کوشش کیجیے. ہم یہ گفتگو اس وقت کر رہے ہیں جب اللہ کی رحمت زمین پر 70 گنا بڑھ کر اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. واہ واہ واہ. ان مبارک لمحات میں حبیب اجمی جو ایک ایسے دور میں آئے کہ جہاں حکمرانوں نے لوگوں کو اللہ سے دور کر کے دولت کی طرف لگا دیا تھا. اہل علم ان کی گردنیں کٹ رہی تھیں. حجاج بن یوسف نے کتنے علماء کو, دہشت گرد تھا وہ. تو ایسے عالم میں حبیب اجمی کا وجود آج ہم سننے والوں کو جو رحمتیں اور برکتیں اللہ کی لٹا رہا ہے ان کی طرف توجہ کیجئے. اجمی کی آپ نے بھی سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتایا. اس ضمن میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم ایک عرصے سے اس خطے میں آ رہی تھی. عربی بولنے والوں کو عربی کہا جاتا تھا کہ یہ فصیح ہیں, بلیغ ہیں, اہل زبان ہیں, اور اپنے علاوہ وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے. اجمی کے معنی ہیں گونگا. اچھا. وہ کہتے تھے اہل زبان ہم ہیں, ہمارے سوا کوئی اہل زبان نہیں, ہماری زبان ہے جو دنیا میں ایک قدر و منزلت کی مالک ہے. اس وجہ سے آپ کا تعلق چونکہ فارس سے تھا, آپ کے اجداد فارس سے وہاں منتقل ہوئے تھے, آپ کا نام حبیب ہے, کنیت ابو محمد ہے, ابو نصر ہے, آپ کے والد کا نام بعض نے محمد لکھا, بعض نے طٰہٰ بھی لکھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح خوبصورت بنیاد باندھی اس کی روشنی میں اہل ایمان کو توجہ دلاؤں گا کہ آئیے اس مقدس ہستی کو جس نے اللہ کے ایک نیک بندے کے ہاتھ پر صدق کے دل سے توبہ کی ہے اس کو پہچان کر اپنی منزل کا تعین کیجیے. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے. سبحان اللہ. قرآن نے ہمیں کہا کہ کیسے بھی ہو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سبحان اللہ. نصیحت والی توبہ اختیار کر. واہ. بتائیے اس بارے میں, بتائیے ذرا سا, اور توبہ کے بارے میں بتائیے. نصیحت والی کہ دل کی گہرائیوں میں اترے اور اللہ تعالیٰ پر وہ یقین کامل آ جائے جس کا نظارہ ہم ان کے حالات زندگی میں بیان کرتے ہوئے دیکھیں گے. ایک وقت ہے کہ ایک ایسا انسان زمین پر اس انداز سے چل رہا ہے کہ لوگ اس سے چھپتے پھرتے ہیں. ہائے ہائے. نفع رسانی کے لیے وہ ایسا طریقہ کار اختیار کر رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اگر ہمارے دروازے پر آ گئے تو چاہے ہماری کوئی بھی حالت ہوگی ہم سے کچھ لیے بغیر نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے. صحیح. لیکن جب وہ توبہ کرتے ہیں اور توبہ بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کو کریم مان کر اس کو توبہ قبول کرنے والا جان کر اس کی بارگاہ میں جب آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ واللہ یحب التوابین. توبہ کرنے سے پہلے کوئی انسان خواہ ایسا ہے کہ اس کے گناہوں نے زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے, لیکن جو ہی وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے, صدق نیت سے توبہ کی طرف آتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے میں پھر اس کو محبوب بنا لیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور پھر محبوب بننے کے بعد وہ کس مرتبہ و مقام پر آ جاتا ہے کہ حبیب اجمی کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑتی ہے جس نے قرض لیا ہوا تھا. بتائیے کیا کہ بات؟ وہ آپ سے گھبرا کر بھاگنے لگا. آپ نے بڑھ کر اس کو روکا. بھائی
اب آپ کو مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ سے بھاگنے کی ضرورت ہے، اللہ مجھے معاف اللہ کر۔ اللہ اللہ، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا حسین ابتدا ہوئی ہے آج پروگرام کی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو انقلابی تبدیلی آئی، ذرا اس پہ تھوڑا سا آپ بھی کلام فرمائیے کہ وہ کیسا انقلاب آفریں لمحہ تھا کہ جس نے پوری زندگی آپ کی تبدیل کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین کے اندر ایک آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ آہا، یہ اللہ فبشر ہو بے مغفرت و اجر کریم۔ اجر کریم۔ کیا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قلوب کی دنیا کو شروع سے جانتا ہے، تو اللہ کے علم میں تھا کہ حبیب اجمی نصیحت کی راہ پر نکلے گا، آہا ہا ہا ہا، جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا نظام فضل چلتا ہے، ہاں، لیکن بندے کا بھی ساتھ ساتھ ایک نظام چلتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے اس طرف ضرور میل ہونا ہے، تو سبحان میں اللہ، نے رحمت کی برسات کرنی ہے۔ ہاں، اب کوئی یہ کہ جی میل ہم نے نہیں ہونا، ویسے رحمت کی برسات کرے تو وہ کر سکتا ہے، ہاں، وہ تو ہے نا اور کیا، کبھی کرتا بھی ہے، ہاں، لیکن یہ اصول اس کا نہیں۔ یعنی ہم تو مائل باکرہ میں کوئی سائل ہی کوئی نہیں، سائل راہ نہیں، دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ منزل ہی ہاں بات ہی، ہاں ٹھیک ٹھیک۔ تو آپ کے باطن کا اللہ کے علم میں تھا کہ حبیب اجمی ٹھیک ہے، ابھی وہ مالدار ہیں، ابھی ان کی طبیعت میں حب دنیا اور حب مال بہت شدت کی ہے، لیکن یہ جب توبہ کی راہ پر آیا تو یہ میرے ساتھ قرب اور حضوری کے اس مقام تک جائے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ کہاں کھڑا تھا اور کس مقام تک پہنچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ابتدا ہم نے خود اپنی طرف سے کرنی ہے، واہ، بلکہ یہ حدیث قدسی سناؤں، بتائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو میری طرف آ، میری رحمت تجھے تھام لے گی۔ آہا سبحان اب اللہ، تو یہ کہے کہ میں خود آؤں، میں نے تجھے انسان بنایا ہے، تو جانور نہیں ہے، آہا آہا، تو میرا خلیفہ بن کے آیا ہے، تجھے میں نے ذہن بھی دیا، دل دیا، روح دیا، ایک خوبصورت جسم دیا، اور اس پوری کائنات کو تیرے ہاتھوں میں مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ۔ اپنے آپ کو ذرا پہچاننے کی کوشش تو کر، یہ ٹھیک ہے تجھے میں نے اس دنیا کے آزمائش کے ماحول میں کھڑا کیا ہے، برائی اور نیکی کی صلاحیتیں دے کر کھڑا کیا بالکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری طرف غور سے دیکھ، آہا، چل کے آ۔ واہ، جب تو تھوڑا سا چلے گا آہا، پھر تجھے میں نہ تھاموں تو پھر کہنا۔ اچھا اس اشرف المخلوقات کو شرف بھی کیسے دے، وہ حدیث قدسی پورا بتائیے نا کہ بندہ آگے کیسے بڑھتا ہے تو قدرت کیسے آگے بڑھتا ہے۔ ہاں، مطلب کہ بندہ جب ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں بھاگ کے آتا ہوں۔ وہ ایک بالشت آتا ہے، میں پورا بازو آتا ہوں، وہ تھوڑا چلتا ہے، میں بھاگ کے سمیٹ لیتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، بلکہ اس میں اگر وہ توبہ کی بات کو بھی شامل کریں، بتائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ماں کو اگر گم شدہ بچہ ملے اور اس پر جو ماں کی کیفیت بنتی ہے، اگر کوئی تائب بندہ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماں سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، کوئی صحیح طریقے سے توبہ کرنے والا ہو، اب اللہ کا نظام رحمت دیکھیں، اور توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ گمراہ کہتا ہے، یعنی راہ سے بندہ ہٹ گیا ہے۔ ویسے اصل میں تو ٹھیک تھا، فطرتاً بھی ٹھیک تھا، خواہ میں نے اس کو جہاں بھی پیدا کیا، بس یہ راہ سے ہٹا ہے، یہ تھوڑا سا راہ پر آئے۔ پہلی نبی تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے جتنے گناہ کیے معاف کر دیے، ٹھیک ہے، لیکن بندے کی محنت اور حوصلہ دیکھتا ہے کہ یہ اس جگہ پر کھڑا ہے یا آگے بڑھتا ہے۔ جب بندہ توبہ میں مزید آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل۔ اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ طور پر توبہ کرنے آیا ہے، یہ عام انسان ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، میں نے اسی انسان کو فرشتوں سے سجدے کروائے ہیں، کیا بات ہے، لیکن یہ چونکہ اپنے مقام کو نہیں سمجھتا، یہ دنیا کے چکر میں، نفس کے چکر میں اور شیطان کے دھوکوں میں پھنس گیا ہے،
تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ یا آپ کے اولیاء کبار کی زندگی میں یہ جو یو ٹرن آتا ہے، اس جگہ کو صرف ہم نے تبرکاً سننا نہیں، اس کو اپنے اوپر اپلائی بھی کرنا ہے، ایسا ہی ہے، اور اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنی ہے، تب تو ہم اس خیر و برکت میں مکمل حصہ لے جائیں گے۔ واہ، یعنی اگر ڈاکٹر صاحب میں یوں کہوں، اس کی ایک عام سی تمثیل، ایک بلا تمثیل بلکہ عرض کروں، عام سی مثال کہ ہم جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں تو جتنا بہترین پرچہ ہم اٹیمپٹ کریں گے اتنے ہی بہترین مارکس آئیں گے، تو اولیاء کرام نے سارے پرچے بہترین اٹیمپٹ کیے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل ٹھیک، ہاں بتائیے ذرا۔ ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ قرآن کا جملہ کیا نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اللہ، یہ جو زمین و آسمان کا کارخانہ سجایا گیا ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں احسن عمل کون کر کے آتا ہے؟ واہ واہ واہ، جنہوں نے احسن عمل کیے انہی کو حبیب اجمی کہتے ہیں، واہ واہ، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہی کو داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، تو یہ احسن عمل کے پیکر تھے۔ واہ واہ، تو ہم نے صرف ان کا تذکرہ سننا بھی ہے، اس سے خیر و برکت ملتی ہے، لیکن ہم نے ان کی زندگی کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنی ہے۔ علامہ صاحب، آپ کی کرامات کا بڑا چرچا اور ظاہر رہتی دنیا تک رہے گا، لیکن وہی بات، کرامات سننے سے پہلے وہی بات کہ جی استقامت ظاہر ہمارے نزدیک سب سے بڑی کرامت ہے، لیکن اولیاء میں یہ جو ولایت کا جو دلالت ہے ہم اس پہ نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا عطا فرمایا، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے، تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہے۔ پچھلی رات میں تو ویسے بھی رحمت، اور ماہ رمضان المبارک سراپا رحمت، اور پھر بزرگوں کا ذکر، تو تین رحمتیں تو ہم سمیٹ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے جو ابتدا بھی ہوئی، شیر میاں داس صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں توبہ کا ذکر چھیڑا، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ تم روزانہ توبہ کیا کرو اور بار بار توبہ کیا کرو، حضور کیا آپ بھی کرتے ہیں؟ فرمایا انی اتوب الی اللہ فی کل یوم 100 مرہ، میں نبی ہوں، گناہوں سے معصوم ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ جو بار بار توبہ کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ کرامات کے حوالے سے جو حضرت سیدنا شیخ حبیب العجمی الفارسی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کا ذکر خیر جاری ہے، تو کرامات کے حوالے سے بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو عقائد نصفی اور دیگر ہماری کتب عقائد سے متعلق ہیں، ان میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پہلے نمبر پر کرامات کا انکار نہیں کرنا، کرامات الاولیاء حقٌ، اولیاء کی کرامات برحق ہوتی ہیں، سچ ہوتی ہیں، اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ لکھی گئی کہ جس بھی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو اس کرامت کو یہ سمجھو کہ بظاہر تو اس ولی کی کرامت ہے، لیکن در حقیقت آقا کریم کا معجزہ ہے کہ جن کا کلمہ طیبہ پڑھ کے آپ کے فیض سے یہ ولی اللہ کرامات دکھانے کے قابل ہوا ہے۔ یعنی مین ہب، مین جنریٹر سے سورس، نورانی سورس لینے کے بعد اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ اصل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ولی کی کرامت حضور کا معجزہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے توبہ کی اور اس پہ استقامت پکڑی، اور ایسی پکڑی کہ جو کچھ ان کو بتایا گیا اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوئے، اور پھر اس کی گواہی اللہ تعالیٰ کی زمین بھی دیتی ہے، آسمان سے بھی آتی ہے، پانی بھی دیتا ہے، لوگوں کی زبانیں بھی دیتی ہیں، جانور بھی دیتے ہیں، اور خود آپ کے منہ سے نکلتا ہے تو کاتب تقدیر اسی طرح اس کو فرما دیتا ہے جو حضور نے فرمایا تھا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ اللہ کے ولی کسی کام کے ہونے پہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ اس کام کو ان کی قسم کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی بیان کر دیجئے نا ساتھ ساتھ کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کی نگاہیں بن جاتا ہوں۔ جی بالکل، وہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا فرمان علی شان ہے، مفہوم
اور زبان میرے آقا کی ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب کہ فکنت سامع الذی یسمع بی، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور پھر والا ان سآلانی، اگر وہ میرا بندہ مجھ سے کچھ سوال کرے، مجھ سے کچھ مانگے، لَأُعْتِيَنَّهُ، میں اس کو ایک دفعہ مانگنے پر 3 دفعہ اعلان کرتا ہوں کہ ضرور ضرور ضرور۔ سبحان اللہ۔ لَأُعْتِيَنَّ میں لام بھی تاکید کا ہے اور جنہ کا نون سکیلہ ہے، یہ بھی 2 تاکیدوں کا فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ مانگتا ایک بار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو 3 بار عطا کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور باقی اپنی قدرت کے مطابق اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا حبیب اجمی، آپ کی کرامات کثرت کے ساتھ ظہور پذیر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دور میں ظاہر ہو رہی ہیں جب کبار محدثین اور کبار ترین شخصیات کا وجود مسعود موجود ہے، اور ان کا اپنا ہر ایک کا جو علمی چراغ ہے وہ روشن و منور ہے، اور ان تمام ہستیوں کی موجودگی میں حبیب اجمی کا اجمی ہو کر بھی اپنی صلاحیت کا اظہار کروانا اور پھر تقرب اللہ کے درجے پر پہنچنا، یہ یقینی طور پر آپ کے سب سے بڑے اخلاص کی دلیل ہے۔ اچھا جی، اب یہ بتائیے ذرا سا کہ آپ کی عبادات اور ریاضات یہ بڑی کمال ہیں، ذرا اس بارے میں تفصیلاً ذرا تبصرہ فرمائیں۔ جنید صاحب، ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے خلوص سے توبہ کرنے کے بعد ایک تو طریق یہ بنا لیا تھا کہ روزانہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی مجلس علم لے رہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پیر و مرشد کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ، کمیل بن زیاد اور خواجہ اویس کرنی، ان کی روحانیات بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اس کے بعد آپ نے دریائے فرات کے کنارے خیمہ بھی لگا لیا، ٹھیک ہے، عبادت کے لیے وہ جگہ منتخب کی، علم کے لیے ایک ایسے انسان کے سامنے بیٹھے ہیں جو اپنے شاگردوں کو مسلکی اختلاف میں پکا نہیں کر رہا۔ اللہ، علماء امت سوچئے، ہماری ذمہ داری ہے کچھ آنے والوں کو کچھ پہنچانا۔ واہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہیں علمی طور پر کن فیوضات سے نواز رہے ہیں، واہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کا قیام ان پر کیا برکات نازل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کی جھلک دیکھیے کہ جب زیادہ اس طرف ہو گئے تو وہ گھر جہاں صبح و شام تنوع تھا کھانوں کا، نعمتوں کا، اب وہاں پر فاقوں کی نوبت ہے، تھوڑا ہے۔ ایک دن بیوی کہنے لگی کہ حضور اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، کس طرح چلیں گے؟ فرمانے لگے کہ اچھا اگر تم کہتی ہو تو میں مزدوری کے لیے جاتا ہوں۔ گئے، سارا دن اپنا کام کرتے رہے، عبادت میں رہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزارا۔ کچھ دن گزرے، بیوی کہنے لگی کہ آپ جاتے ہیں مزدوری کے لیے، کچھ مزدوری لائیں، گھر تو چلے۔ فرمانے لگے کہ میں جس کی مزدوری کرتا ہوں نا وہ بہت ہی کریم ہے، وہ کہتا ہے کچھ دن کرو میں بھیج دوں گا، ابھی 10 دن پورے نہیں ہوئے، 10 دن پورے نہیں ہوئے، دے دوں گا۔ تو جب 10 دن پورے ہوئے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر نقود بھی آئیں، غلہ بھی آیا، گوشت بھی آیا، شہد بھی آیا، ساری نعمتیں ساری نعمتیں آئیں۔ اب جب آئے کہنے لگے میں جا تو خالی ہاتھ رہا ہوں، بیوی کیا کہے گی؟ مگر دروازے کے قریب جب پہنچے تو اندر سے جو کھانے پکنے کی خوشبوئیں آئیں، انہوں نے تعجب میں ڈالا، بیوی سے پوچھا یہ کیا؟
فرمانے لگے جن کی مزدوری کر رہے ہو ان کی مزدوری ترک نہ کرنا، وہ صرف تمہارا ہی خیال نہیں رکھتے، ہمارا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، آج ان کی طرف سے یہ کچھ آیا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر توکل وہ آپ کو مرشد کی نظر کرم سے ملا، علم اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زبان اقدس سے سبحان دیا۔ اللہ، یعنی ایسا توکل جیسے پرندے کرتے ہیں ویسا انہوں نے وہ کیا۔ اساتذہ تھے جو شاگردوں کو بناتے تھے۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ آپ فرات کے کنارے موجود ہیں اور آپ کو نظر آیا کہ میرے استاذ حضرت خواجہ حسن بصری کنارے پر کھڑے، اللہ حاضر ہوئے۔ حضور یہاں کیسے کھڑے ہو؟ واہ، فرمایا کشتی کا انتظار کر رہا ہوں، اس کنارے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سننے کے بعد اب دیکھیے کہ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا، سبحان پھر اللہ۔ جس کا اللہ ہوا اس کا کیا کچھ نہیں ہوا۔ بات تو اتنی سی ہے، اس میدان میں کوئی اتر کر تو دیکھے، اللہ کا ہو کر دیکھے، وہ تو سمجھا دیا نا کہ میں کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وہ یہ نا کہ یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ، سب تماشے کر لیے ہیں، اب یہ تماشا کر کے دیکھ۔ اپنے مرشد پاک سے فرماتے ہیں کہ آپ کشتی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات پر توکل جو ہے وہ رضا کا مقام جب انسان کو ہوتا ہے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ آپ نے ان کے سامنے پانی پر چلنا شروع کر دیا، دوسرے کنارے تک چلے گئے، واپس آئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک دن ان سے فرماتے ہیں کہ حبیب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے تمہیں کن نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی بات کیا ہے؟ فرمانے لگے حضور میں دل کو صاف کرتا رہتا ہوں، آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں، آپ علم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور میرا جو ہے نا وہ ساری توجہ، وہ بارہا میں انہی مجالس میں کہہ چکا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سما سکتا، میرے سمانے کی جگہ بندہ مومن کا دل ہے۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ ڈھا دے مسجد، ڈھا دے کعبہ، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر کسے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ۔ اس طرح سے مظلوم کی جو آواز ہے وہ دل سے اٹھتی ہے، اور دل اللہ کا مسکن ہے۔ تو سیدنا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب سے وہ تعلق پیدا کرنے میں ان کی توبہ نے انہیں اس مقام پر پہنچایا کہ پھر ان کے سامنے کائنات کی وسعتیں، کائنات کی ضرورتیں، کائنات کے اندر اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے باقی مادی اسباب ان کی نظروں میں گر گئے۔ کسی چیز کی طرف ان کی توجہ نہیں، ان کا ایک ہی مشن ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور جانا ہے، ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اور میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ تو یہ ان کی اس مخلصانہ توبہ نے انہیں مقام عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے آپ کا لگاؤ، یعنی بہت محبت فرماتے تھے آپ قرآن سے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید ایک تو اپنا فیض دیتا ہے تعلیم و تعلم کے ذریعے، واہ، یہ تو ہر بندہ اس کا مکلف بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے، لیکن جو صوفیہ جس ڈھب پر چلتے ہیں وہ چونکہ ہمیشہ چلتے ہیں تقوی کی سڑک پر، واہ، اس تقوی کی سڑک میں قرآن ان کو پھر انوار الہیہ کی چاشنی بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن بنیادی طور پر تین چیزوں کا مجموعہ ہے، الفاظ بھی ہیں، معنی بھی ہے، انوار الہیہ بھی ہے۔ واہ 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 واہ، لفظ اور معنی تک تو ہم چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری زندگی میں تقوی کا وہ معیار نہیں ہے جہاں اللہ تعالی ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے، تو جب آپ اپنا ظرف بالکل صاف ستھرا لے جائیں گے، اللہ، تو جلال الدین دبانی بڑے بڑے مفکرین یا ابن عربی وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کا بنیادی کمال یہ ہے، اللہ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے یہ صفات الہیہ کا مظہر بن سکتا ہے اگر یہ تقوی اور طہارت اور عبادت کی اس کسوٹی پر آ جائے جس کسوٹی پر حبیب اجمی جیسے بزرگ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رنگ میں رنگتا ہے۔ تو جب اس رنگ میں یہ رنگے جاتے ہیں
تو پھر یہ قرآن کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہوتا ہے اور ان کی محبت ہوتی ہے واہ تو پھر وہ صرف لفظ اور معنی تک نہیں ہوتی بلکہ وہ نور الہی کی چاشنی سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں اگر حدیث مبارکہ دو ہیں بڑی مشہور، امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو وہ قرآن کو اپنے اوپر لازم کرے، واہ سبحان اللہ، قرآن چلتے چلتے اس کو اللہ کے انوار سے ضرور ملائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں یہاں بھی ہے کہ جس بندے کو یہ شوق ہو کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو وہ بھی قرآن کو اپنے اوپر لازم پکڑے، سبحان اللہ، چونکہ قرآن اپنے باطن میں دو انوار لے کے پھر رہا ہے، سبحان اللہ، ایک نور نبی ہے اور ایک نور الہ ہے۔ سبحان اللہ، اگر حضور کا قرب چاہیں تو قرآن کے ذریعے ہو کے آئیں، سبحان اللہ، اگر اللہ کا قرب چاہیں تو قرآن کے ذریعے سبحان ہیں۔ اللہ۔ تو اولیاء کو تو قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ رہا، اتنا شغف رہا، بلکہ اس میں حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں جہاں عبادت کے بڑے مظاہر تھے وہاں قرآن کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا۔ اللہ، لوگوں نے کہا جی آپ کا تو لب و لہجہ میں اجمیت کی وجہ سے وہ ادائیگی کا معیار نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ادائیگی کا معیار نہیں ہے لیکن میرا دل عربی ہے، یعنی میرا دل سراپا تقوی والا ہے، تو وہاں تو قرآن کے انوار کی ہر وقت بارش رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ان کا لگاؤ تھا، یہ ان کی دلچسپی۔ ٹھیک، علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ جو محدثین وقت تھے اور ظاہر ہے اس کے بعد جو ان کی نگاہ میں آپ کا مقام، اب اس میں ذرا علمی مقام بھی ساتھ ساتھ جوڑ لیجئے۔ جی یقینی طور پر ایسا ہے کہ کبار محدثین کے ہاں آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور افضل مرتبہ حاصل رہا ہے، اور جو مشہور محدثین ہیں آپ کے ذکر کے ساتھ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر خیر و برکات کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے التاریخ الکبیر جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا ایک ترجمہ دیا، یعنی پورا ایک باب بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر ان سے کچھ احادیث بھی جو ہیں وہ بیان کی ہیں امام بخاری نے، یعنی امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور ان سے وہ استشہاد کر رہے ہیں اور ان سے روایت پیش کر کے آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے ہاں اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو امام ابن ابی دنیا بہت ہی مشہور محدث گزرے ہیں، سن 281 ہجری کے متوفا ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ایک مجاب الدعوہ آپ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ذکر کیا، الحسن الظن باللہ اس کے اندر بھی آپ کا ذکر کیا ہے، المقتدرین کے اندر بھی ان کا ذکر کیا ہے، امام ابن ابی دنیا جیسی شخصیات۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن عساکر انہوں نے پورا ایک طویل چیپٹر دیا ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی تاریخ ابن عساکر کے اندر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں میزان الاعتدال کے اندر آپ کا تفصیل سے ذکر ہے، الوافی بالوفیات کے اندر آپ کا ذکر موجود ہے، امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء کے اندر آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ اسی طرح اور دیگر مثلا حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی تو محدث کبیر تھے، انہوں نے بھی کشف المحجوب شریف کے اندر آپ کا ذکر کیا ہے، اور باقی صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام، تذکرۃ الاولیاء وغیرہ وہ تو بھری پڑی ہیں آپ کے ذکر کے ساتھ۔ تو یہ بات عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ محدثین ہیں جو ایسے ویسے نہیں کسی کا ذکر کرتے، جب تک ان کی ذہن کے اندر ان کی ثقافت اور ان کی موجودگی نے۔ امام ابن حبان نے آپ کو الثقات میں ذکر کر کے کہا ہے کہ ہر راوی پہ جرح ہوتی ہے، ان کے حوالے سے کہنے لگے کہ حضرت حبیب اجمی کے اوپر کوئی جرح نہیں۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ دونوں کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی، تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے امام شافعی سے کہ میں ان سے حبیب اجمی سے کوئی سوال کرنے لگا، تو وہ کہنے لگے بھئی یہ درویش آدمی ہے، ان سے آپ بات نہ کریں، ان کا مزاج اور انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر بھی پوچھ لیا امام احمد بن حنبل نے آپ سے، وہ کہنے لگے کہ جناب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ آپ کہنے لگے جی پوچھئے۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ ایک شخص ہے اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی، اب اس کو یاد نہیں ہے کہ میں کون سی نماز قضا کر چکا ہوں پڑھوں۔ آپ نے فرمایا کیسا غافل آدمی، اپنے رب سے ملاقات بھی اس کو یاد نہیں۔ اللہ کیا بات ہے، یعنی یہ جواب دیا۔ پھر وہ کہنے لگے جناب یہ تو آپ کا ویسے محبت بھرا جواب ہے، ہمیں تحقیقی جواب دیں جو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔
آپ نے فرمایا حالانکہ فقی یہ ہے کہ وہ اپنے زن پر زور دے جو اس کے ذہن میں آئے پھر اس کی، لیکن آپ کہنے لگے کہ وہ پھر زن کو چھوڑے، وہ 5 نمازوں کی قضا کر لے، کوئی نہ کوئی تو اس کی ادا ہو جائے۔ تو یہ آپ کا ایک فقیہانہ بھی جواب ہے، اور اس کو کئی فقہا نے کوٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ترتیب ہیں۔ صاحب ترتیب سے مراد وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں 5 سے کم نمازیں قضا ہوں، اگر کبھی ہوئی ہیں تو وہ ان کو ادا کر لیں، اپنے ذمے 5 سے بڑھ کر ان کے ذمے نمازیں قضا نہ ہوں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک، کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں؟ میں یہی عرض کروں گا کہ یہ نفوس قدسیہ، ان کا وجود اپنی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی اللہ کی مخلوق کے لیے سراپا رحمت رہتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بصرہ میں جب قحط پڑا، لوگ پریشان ہوئے، تو آپ نے لوگوں سے قرض لے کر بصرے والوں کو کھانا کھلایا، ان کی ضرورتیں پوری کی۔ اللہ، اور اس کے بعد ان کا اللہ کی ذات پر اتنا توکل تھا کہ ایک تھیلی سی کر خالی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی۔ اب جو بھی قرض لینے والا آ رہا ہے اس کو اس میں سے نکال کر دیے جا رہے ہیں۔ اللہ، یعنی یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے خلیفہ اکبر داؤد طائی جیسے 15 خلفاء ہیں، 10 خلفاء مجاز ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ معمولی چیزوں پر قناعت کرتے ہوئے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر آتے ہیں تو وہ ان کے آگے جو کھانا رکھتے ہیں نمک کے کنکر ساتھ رکھ کر کہ اس کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن جو ہی سائل آتا ہے آپ وہی ان کے آگے سے اٹھا کر سائل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو بعد میں وہ سمجھاتے ہیں کہ حبیب یہ کیا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسے کھانے وہاں موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہی آخری پیغام ہے کہ اے بندے اپنے پیدا کرنے والے سے وہ تعلق پیدا کر جس کا وہ تقاضا ہے۔ جب تو نے اللہ کو اپنا بنا لیا تو پھر تیرے لیے دنیا و آخرت۔ واہ کیا بات ہے، یعنی توکل ایسا جیسا کرنے کا حق ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے آپ کچھ فرما رہے تھے، بات منقطع ہوئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ اولیاء تو ہیں جو لگتا یہ ہے کہ وہ پہاڑوں پر رہتے ہیں اور ان کو قوت تصرف اور تسلط بڑی ہے، ان میں حضرت حبیب اجمی کا نام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو زیر زمین رہتے ہیں اور کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں، اور کچھ اولیاء ہوتے ہیں جو ہر وقت زمین پر رہتے ہیں، تو جو ہر مخلوق کو فیض دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف بنے ہیں، اسی لیے داتا صاحب نے آپ کا جو لقب لکھا ہے نا، شجاع الطریقہ، یعنی تصوف میں بہادر ترین بزرگ، تو یہ آپ کا لقب۔ سبحان اللہ۔ بہرحال ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، کتابوں میں تصوف میں بڑا تفصیل سے ہے، پھر ان کا دیے ہوئے اسوے پر چلنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آخر میں مستجاب الدعوات کے حوالے سے کوئی اور ذرا واقعہ؟ مستجاب الدعوات کے حوالے سے تو یہ آپ کا ایک ایسا وصف ہے جس کو محدثین نے کوٹ کیا ہے آپ کے نام کے ساتھ۔ ایک مرتبہ آپ بازار میں جا رہے تھے تو امیر بصرہ وہاں سے گزرا، اس کے ساتھ سیکیورٹی تھی، انہوں نے فوری لوگوں کو ہٹو بچو کے نعرے لگانے شروع کر دیے، ادھر ہو جاؤ ادھر۔ ایک بڑھیا عورت تھی، وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی، تو وہ اس کا جو جلاد تھے، ان کا جو امیر تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کو کوڑوں سے مارنا شروع کر دیا، اور وہ ہٹ نہیں سکی تھی اپنی بڑی عمر کی وجہ سے۔ تو آپ نے دیکھا تو غرباء، فقراء، مساکین، کمزور لوگوں کا درد ان اللہ والوں کے دلوں کے اندر بطریق احسن موجزن ہوتا ہے، اور ان کی مدد کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اب جب اس پہ ظلم ہوا تو برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے یا اللہ جس ہاتھ کے ساتھ اس نے اس بڑھیا عورت کو کوڑے مارے ہیں، اسی ہاتھ کے ساتھ اس کے ظلم کا جواب عطا فرما۔ ابھی 3 دن گزرے تھے تو پتہ چلا کہ وہ جو امیر لشکر تھا
وہ کسی چوری کے معاملے کے اندر ملوث تھا، اس کو پکڑ کے پھر اسی امیر بصرہ نے چور کی سزا کا اس کو جو ہے وہ معاملہ کیا، یعنی اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا دایاں جس کے ساتھ اس نے اس بوڑھی عورت کو مارا تھا۔ اسی طرح ابن برجان، ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تو آپ کا ادھر سے گزر ہو گیا، آپ نے اس کے لیے رحمت کی دعا کرنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا حضرت یہ کون سا اس کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ، اس کے لیے دعا کرنی؟ تو آپ نے بڑا جملہ بولا، آپ نے فرمایا اگر اس کے لیے نہیں کرنی تو کیا حسن بصری اور ابن سیرین کے لیے کرنی ہے؟ وہ تو پہلے ہی اتنے درجے والے، تو دعا تو ہوتی ان گناہ گاروں کے لیے ہے۔ تو جب آپ نے دعا کی، ان کی پھانسی مکمل ہو گئی، تو بعد میں کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر موجود ہیں، تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ آپ کو جنت کیسے نصیب ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہی حضرت حبیب اجمی نے جو میرے لیے دعا کی تھی میرے اس صلیب کے وقت، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا ہے، ادھر میری روح تن سے پرواز ہوئی اور ادھر مجھے جنت عطا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ کے جو ہے زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جو مستجاب الدعوات۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم تمام لوگوں کا صدقہ اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو عطا فرمائے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصص القرآن، اور آج جنتی لاٹھی کے حوالے سے اس کا پارٹ 2 یعنی اسی تسلسل میں کچھ میں آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا، جس میں خاص طور پہ فرعون کیسے غرق ہوا یہ ذرا سنیے گا۔ اچھا جی، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون ناظرین دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے اور تسلط سے آزاد کرائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ یہ وہ موقع ہے ناظرین، ذرا رک کے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جس کا حوالہ غزوہ بدر میں دیا گیا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے موقع پر اپنے غلاموں سے اور صحابہ سے پوچھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آگے بڑھیں، ہم اپنی جانوں کو آپ پر نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ اور جا کر ان کے جو خدا ہیں وہ جا کے لڑیں، بلکہ ہم آپ سے پہلے اپنی جانوں کو پیش کریں گے۔ یہ وہ موقع تھا ناظرین۔ اس نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیم میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ، جس کا آپ تذکرہ سنتے ہیں ناظرین، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو من و سلوہ ہوتا کیا ہے۔ من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتاری۔ کھانے کے بعد ناظرین جب یہ لوگ پیاس سے بیتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اس کا ذکر بھی میں آگے جا کے انشاءاللہ کروں گا۔ اور بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں نے اپنی اپنی ٹوٹی سے پانی لے کر خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلانا شروع کر دیا، اور پورے 40 برس تک ناظرین 40 برس تک یہ سلسلہ اسی اندازی رہا، یعنی 40 برس تک یہ معجزہ اسی انداز سے لوگوں نے دیکھا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ناظرین جو عصا اور پتھر کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوا تھا۔ قرآن مجید نے اس واقعے اور معجزے کو سورہ بقرہ میں یوں بیان فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرما دیا کہ تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارو تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور ہر آدمی کو اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہوا یہ ناظرین کہ
فرعون کا معاملہ اب ذرا توجہ سے سنیے کہ وہ کیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہ کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اور اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گیا۔ بالکل وہ موقع آ رہا ہے ناظرین کہ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ناظرین ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، یعنی مارے جائیں گے۔ اور بنی اسرائیل کی پوزیشن ناظرین بہت ہی زیادہ نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا یعنی دریائے نیل تھا ناظرین۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی مطمئن تھے، بھئی کیوں نہ ہو، نبی ہیں، معلوم ہے کہ ہونے والا کیا ہے، اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے کہ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا ناظرین اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر نکل پڑا، مگر جب فرعون اور ان کا لشکر دریا کے بیچ میں بالکل پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سڑکیں مکمل طور پر ختم ہو گئیں، اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم ضرور پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ابھی مجھے راہ نجات دکھا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پس دریا 12 حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا زبردست پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور ہم نے دوسروں یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس جگہ کے قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات بخشی اور ان سب لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ یعنی ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے زعم کو، اس کے غرور کو، وہ جو دعویٰ کرتا تھا نا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اور آج بھی دیکھیے کمال یہ کہ قرآن یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت تک ہم اس کو عبرت کا نشان بنا کے رکھیں گے۔ آج اس کی ممی، اس کی ڈمی میوزیم میں موجود ہے ناظرین، اور اس کا جسم جو یہ بتا رہا ہے پکار کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور یہ ہاتھ ناظرین ایسا ہوا اس کے ساتھ کہ اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے، اس کی شان کتنی عظیم ہے۔ اچھا جی، اب ایک پتھر کا ذکر آیا، وہ پتھر کا بھی ذرا معجزہ سنیے کیا ہے۔ یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چوکور نما پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھولی میں رہا کرتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن میں سے ناظرین ایک کا ذکر کرتا ہوں جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے کچھ اس طرح سے کہ یہ معجزہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ میدان تی میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشموں کی ٹوٹیاں جاری ہو گئی تھیں، جس کے پانی کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 40 برس تک بنی اسرائیل میدان تیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا واقعہ میں نے پورا آپ کو سامنے سنایا۔ اچھا جی، اب اس میں ایک اور بات ناظرین ہے کہ اس پتھر سے مراد کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہی پتھر ناظرین اس سے قرآن میں مراد ہے۔ اب میں ایک شبہ کا ذرا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم معجزات کو نہیں مانتے، تو وہ ذرا سمجھ لیں کہ جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل سے دیکھتے ہیں یا اینک سے دیکھتے ہیں، ذرا سمجھ لیں کہ اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر جو اس معجزے کو انکار کرتے ہیں ان کو میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پتھروں میں بڑی تاثیر پیدا کی ہے۔ کوئی پتھر ایسا ہے جو بالوں کو مونڈنے والا ہے، کوئی پتھر ایسا ہے جس سے سرکے کو
تیز اور ترش بنایا جاتا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیا کرتے ہیں، بعض پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موذی جانوروں کو مارنے اور بھگانے کے لیے استعمال کروایا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں جنہیں آگ نہ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، اور بعض پتھروں سے آگ نکلتی ہے، بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض پتھروں میں کئی تاثیریں عطا کی ہے کہ بعض پتھروں سے پانی اور چشمے بھی جاری کر دیے ہیں۔ بہرحال یہ میرے رب کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے، اپنی قدرت کو، اپنی خدائیت کو منواتا ہے۔ تو جناب یہ قصہ یہاں تمام ہوا، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔